الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قال الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يجاهد ولم يحدث به نفسه مات ميتة جاهلية او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے اپنا انتہائی فضل اور کرم اور احسان فرمایا اس دنیا کے انسانوں پر کہ ان انسانوں کے تعلیم کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے احکام ان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا. یہ تمام انعامات میں سے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے اس انسانوں کے اوپر کہ اللہ نے ان کے سمجھانے کے لیے، حلال حرام میں تمیز کے لیے، اچھے برے میں تمیز کے لیے، جائز ناجائز کے تمیز کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرما دی. خاص کر اس امت پر اللہ کا خصوصی کرم اور احسان ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس امت کے لیے پیغمبر بنا کے اللہ نے مبعوث فرما دیا. نفس انسان کا عقل اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ جائز اور ناجائز کو سمجھ سکے، یہ حلال اور حرام کے اندر تمیز کر سکے، یہ اچھائی اور برائی کے اندر فرق کر سکے. اس لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ ان لوگوں کو یہ سمجھائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. نفس عقل انسانی ماں میں، بہن میں، بیوی میں، بچی میں فرق نہیں کر سکتا. محض عقل انسانی خنزیر کے گوشت میں، جانور دیگر حلال جانور، گدھے کا گوشت، اسی طرح دیگر جو گوشت ہے، عقل تمیز نہیں کر سکتا کہ اس میں حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے. شراب میں اور شربت میں عقل تمیز نہیں کر سکتا کہ اس میں حرام کون سا ہے، حلال کون سا ہے. ان چیزوں کی تمیز کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور انبیاء کرام نے آ کر سمجھایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے.
جن لوگوں نے انبیاء کرام کی تعلیم کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، وہ فلاح پا گئے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی وہ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اور جنہوں نے انبیاء کرام کی بات کو ٹھکرایا، اس کو نہ مانا، انبیاء کرام نے کوشش کی کہ بڑے پیار سے، محبت سے ان کو اللہ کے احکام سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ میرے رب نے یوں فرمایا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، بڑے احسن طریقے سے، بڑے نرم لہجے سے انبیاء کرام نے سمجھایا۔ جو لوگ نہ سمجھے، دشمنی پہ تلے، مقابلے پہ اتر آئے، ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد بھی کی گئی، ان کا مقابلہ بھی کیا گیا، صرف اس لیے کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کو یہ کسی طریقے سے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ یہ جہادیں، یہ لڑائیاں، یہ سرکوبیاں جو انبیاء کرام نے کی ہے کچھ لوگوں کی، کچھ قوموں کی، یہ اسی بنا پر کی ہیں۔ اس کی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ڈاکٹر کسی شخص کو گولیاں دیتا ہے، شربتیں دیتا ہے، اس کو غذائیں دیتا ہے، لیکن جب وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ کوڑا دن بدن زیادہ سے زیادہ اثر آگے کرنا شروع کرتا ہے، وہ زخم خراب ہونے لگتا ہے، پھر بالآخر ڈاکٹر چھری لے کر کے اس جگہ کو کاٹ دیتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے۔ یہی مثال ہے عالمی کفر کے ساتھ لڑائی کا اور جھگڑے کا۔ انبیاء کرام نے سمجھایا، از حد کوشش کی کہ لوگ سمجھ جائیں، بڑے نرم لہجے میں ان کو سمجھایا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام رب کے بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، پروردگار میں نے اس قوم کو دن رات صبح شام، نہ رات نہ دن، ہر وقت میں ان کو سمجھاتا رہا۔ رب اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے قوم کو بلایا، پکارا، دن کو رات کو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جب بھی ان کو پکارتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، وہ فرار اختیار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو لحافوں میں لحافے اوڑھ کر سو جاتے ہیں، اپنے آپ کو لپیٹ لیتے ہیں تاکہ میری بات نہ سنیں۔ پھر بالآخر اللہ جل جلالہ نے ایسے قوم کا آپریشن یوں کر دیا کہ اللہ نے طوفان بھیج کر کے سب کو اس کے اندر غرق کر دیا۔ طوفان نوح مشہور ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے سمجھاتے رہے اپنی امت اور اپنے قوم کو، اور بڑی ایذائیں، بڑی تکلیفیں قوم کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ بالآخر آپ کو ہجرت پر بھی مجبور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آبائی شہر، اپنا آبائی علاقہ جو کہ مکہ مکرمہ تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اب سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی جب تک ہجرت نہیں ہوا تھا، جہاد کرنے کا اجازت نہیں۔ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ واعظ و نصیحت سے ان کو سمجھاتے رہے، لیکن بالآخر تنگ آمد بجنگ آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی۔ یہ لڑائیاں اور یہ جنگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کے اوپر کتاب المغازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، غزا یغزو کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے طرف جانے کا جو قصد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی اور جنگوں کا جو ارادہ کیا، اس کا نام ہے غزا۔ جس جنگ میں، جس لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت کی، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے بلکہ صحابہ کرام کو بھیجا، ایسے غزوات کو سرایا یا سریہ، سین کے ساتھ سرایا یا سریہ، یا پھر بعوث، سا کے ساتھ بعوث، بعث، ایسے لڑائی کو کہتے ہیں جہاں رسول اللہ خود نہیں گئے ہیں بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ سورہ حج کی آیت جب اتری، سورہ حج کی آیت جب اتری، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہ آیت اتری۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اجازت مل گئی مظلوموں کو، اس لیے کہ انہوں نے بڑا وقت مظلومی کا گزار دیا، اب ان کو اجازت ہوئی کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرے، کافروں کے ساتھ لڑے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور ان کے مدد کرنے پر اللہ قدرت رکھتے ہیں۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تشکیل فرمایا، قریشیوں کے ایک قافلے کے راستہ روکنے کے لیے، اور یہ قافلہ مقام ابوا تک گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابوا ثم بواد ثم العشیرہ، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ابوا لڑا، اس کے بعد بواد، اس کے بعد غزوہ عشیرہ، اس کے بعد غزوہ بدر صغریٰ، اور اس کے بعد غزوہ بدر کبریٰ۔ سب سے پہلے ابوا، پھر بواد، پھر عشیرہ یا عشیرہ، یہ سین ہے یا شین ہے، عشیرہ یا عشیرہ، اور اس کے لیکن ان تینوں غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما غزا النبی کافر ہاتھ نہیں آئے، غزوے میں گئے۔ 19 ایسے غزوات ہیں یا 22 ایسے غزوات ہیں یا 24 ایسے غزوات ہیں یا 27 ایسے غزوات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں ان غزوات کے اندر۔ 27 کا ذکر بھی ہے، 24 کا ذکر بھی ہے، 21 کا ذکر بھی ہے، 19 کا ذکر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غزوات میں خود نفس نفیس شریک ہوئے ہیں۔ باقی سرایا اور بعوث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے بھیجے ہیں، خود نہیں گئے ہیں، 35، 40، 45، 55 غزوات تک اقوال ہے، 55 سرایا اور بعوث تک ذکر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف بندے بھیجے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ خود جن غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی ہے ان کی تعداد یا 27 ہے یا 24 ہے اور یا پھر 19 ہے۔ 17 کا قول بھی ہے کہ 17 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے غزوہ ابوا کا ہے۔ لوگوں میں تو مشہور ہے کہ سب سے پہلے بدر ہے، سب سے پہلے بدر سے بھی پہلے غزوہ ابوا ہوا، غزوہ بواد ہوا، اس کے بعد غزوہ عشیرہ ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تینوں غزوات میں اطلاع ملی تھی کہ قریشی قافلہ ساحل کے قریب سے گزر رہا ہے، ان کا راستہ روکنا ہے، لیکن رسول اللہ کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ لوگ نکل چکے ہوتے تھے، اس لیے ہاتھ نہیں آئے ان 3 غزوات میں، نہ ابوا میں، نہ بوات میں، نہ عشیرہ میں۔ البتہ بدر صغریٰ سے پہلے یا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جحش، ایک صحابی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا،
یہ میرا خط ہے، یہ لے لو، یہ ساتھی ہے، ان کے ساتھ تم جاؤ، تم ان کے امیر ہو۔ یہ واقعہ ہوا ہے بدر صغریٰ کے بعد۔ اکثر مورخین کا یہ خیال ہے کہ یہ بدر صغریٰ کے بعد کا واقعہ ہے، بدر کبریٰ سے پہلے ہیں اور بدر صغریٰ کے بعد۔ بدر صغریٰ میں تو یہ ہوا تھا، قرظ بن جابر ایک شخص نے رسول اللہ کے جانوروں پہ رات کو شمخون مار کے جانور بگا کے لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، لیکن یاد رکھیں یہ قرظ ابن جابر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو اسلام سے بھی نوازا ہے۔ بہرحال اس نے رسول اللہ کی اونٹوں کو چراگاہ سے بگا کے لے گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تعاقب کیا، لیکن قرظ ابن جابر ہاتھ نہیں آئے۔ بدر صغریٰ کے بعد عبداللہ ابن جحش کو آپ نے بھیجا اور ایک خط اس کو دیا کہ یہ خط ابھی نہیں پڑھنا، 2 دن فلاں طرف سفر کر کے پھر خط نکال کے پڑھ دینا، جو کچھ میں نے اس میں لکھا ہے پھر اس پر عمل کر۔ 2 دن کے بعد سفر کر کے انہوں نے خط جب پڑھا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قافلہ جو دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ بھائی فلاں لوگ دریا کے کنارے سے گزر رہے ہیں، قریشی، ان کا قافلہ روکو، ان کے پاس مال و متاع ہے وہ ان سے لے لو۔ ہمارے سرزمین کے قریب، مدینے کے قریب سے گزرے اور ہو ہمارے دشمن، اب اللہ نے اجازت دی ہے کافروں کے سرکوبی کرنے کا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نے خط پڑھا، اس میں یہ تھا بھائی ان کے خلاف کارروائی کرو، باقی آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ جانا چاہے بے شک چلے جائیں، اگر جس نے راستے سے واپس آنا ہے تو وہ واپس آ جائے۔ سب تیار ہوئے کہ ہم جائیں گے آپ کے ساتھ، البتہ 2 بندے قافلے سے بچڑ گئے، باقی چلے گئے، 11 بندے تھے، باقی چلے گئے۔ قافلے کا جو سردار تھا وہ مارا گیا، جس کے لیے رسول اللہ نے ان کو بھیجا تھا، کافر مارا گیا۔ کچھ کو پکڑ کے رسول اللہ کے پاس لائے، ان کا مال و متاع بھی لے لی۔ مکے کے قریشیوں کو اس کا بڑا صدمہ ہوا کہ ہمارا آدمی بھی مارا گیا اور وہ قافلے کو بھی پکڑا گیا، بندے بھی پکڑے گئے۔ بہرحال ان بندوں کو تو کچھ مسلمانوں کے عوض پر رہا بھی کیا گیا جو پکڑے گئے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ ہمارے وہ 2 بندے جو بچڑ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کافر پکڑ کے لے گئے ہو، وہ آ جائے تو ہم تب تمہارے ساتھ کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہ بندے آ گئے تو تب آپ نے پھر ان کے ساتھ فیصلہ کر لیا، ان بندوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بدر صغریٰ کا سلسلہ اس سے قبل ہوا، یہ درمیان میں عبداللہ ابن جحش کا سریۃ عبداللہ ابن جحش، اس کا بھی بخاری کے اندر ذکر ہے۔ پھر آیا بدر کبریٰ، عام جو مشہور ہے یہ بدر کبریٰ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 12 رمضان المبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ شام سودا سلف لے کے، تجارت کا مال لے کے مدینہ منورہ کے قریب گزر رہا ہے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے سرکردگی میں یہ قافلہ جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لیکن جلدی میں بغیر تیاری کے، بھائی اس قافلے کو پکڑنا ہے۔ 12 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ حضرت ابو سفیان جو بعد میں اللہ نے ان کو مشرف و اسلام بنایا، اس وقت غیر مسلم کافروں کے سربراہ، قافلے کا بھی سربراہ، ان کو خفیہ اطلاع ملی
کہ میرا راستہ روکا جا رہا ہے، اس نے راستہ ہی تبدیل کر دیا۔ لیکن ایک آدمی جس کا نام زمزم تھا، پہلا یا سمزم، پہلے سواد پھر سواد، اس کو بھیجا فوراً مکہ مکرمہ، جاؤ ابو جہل کو بتاؤ کہ ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے، آپ فوراً تیاری کریں اور وہاں سے نکلے تاکہ ہماری مدد کے لیے پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے جنگ کے تیاری میں نہیں نکلے تھے، چند 313 بندے ہیں آپ کے ساتھ، 2 گھوڑے ہیں آپ کے ساتھ، 70 اونٹ ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ڈنڈا ہے ہاتھ میں، نکلے بدر پہنچ۔ ادھر سے دیکھا کافر 1000 سے زیادہ لشکر، سب مسلح، گھوڑے سوار، ابو جہل کی سرکردگی میں نکلے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ ایک واقعہ پہلے ذکر کر رہے ہیں۔ کہ مکہ مکرمہ میں ابو جہل تو لڑائی کے لیے تیار ہوا، نکلا، لیکن کچھ سردار ہچکچا رہے تھے۔ لڑائی سے ہچکچا اس لیے رہے تھے کہ عاتکہ بنت عبد المطلب، اس نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، اسی طرح اور بھی مکہ مکرمے میں کچھ لوگوں نے خواب دیکھے تھے کہ ہمارے بندے، اور ان کا تعبیر یہ تھا کہ ہمارے بندے مر رہے۔ امام بخاری نے یہاں ایک واقعہ ذکر کر دیا ہے، وہ یہ واقعہ یہ ذکر کیا ہے عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہے کہ حضرت سعد کان صدیقا لأمیہ ابن خلف، یہ اس کی اور امیہ ابن خلف کی دوستی تھی۔ حضرت سعد ابن معاذ اور امیہ ابن خلف آپس میں دوست تھے۔ حضرت سعد مومن مسلمان اور امیہ ابن خلف مکے کے قریشیوں کا سردار، کافر مشرک، لیکن دوستی پرانی تھی۔ حضرت سعد جب مکہ مکرمہ میں آتے تو امیہ ابن خلف کے پاس ٹھہرتے، امیہ ابن خلف کا گزر کبھی مدینے سے ہوتا تو حضرت سعد کے پاس ٹھہرتے، باوجود اس کے کہ حضرت سعد مومن مسلمان ہیں اور امیہ ابن خلف مکے کے مشرکین کا سردار ہے۔ ایک دن حضرت سعد آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، مہمان بنے ہیں امیہ ابن خلف کا۔ امیہ سے کہا، امیہ ابن خلف سے، انظر لی ساعت خلوت لعلی ان اطوف بالبیت، میرے لیے کوئی ٹائم دیکھو کہ جس میں بیت اللہ میں کوئی افراد نہ ہو کہ میں اس وقت بیت اللہ کا طواف کروں۔ اس نے کہا چلو، نصف النہار کے ٹائم، 12 بجے کا ٹائم ہے، اس نے اس کو بیت اللہ لے آیا، بھائی یہ ٹائم خالی ہے، چلو تم طواف کرو۔ اچانک ابو جہل سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا یا ابا صفوان من ھذا معک، ابو صفوان یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ ابو صفوان یہ امیہ ابن خلف کا کنیا ہے۔ کہنے لگا یہ سعد ہے۔ ابو جہل کہنے لگے الا اراک تطوف بمکہ آمنا وقد آویتم الصباۃ، ارے یہاں بڑے امن سے طواف کر رہے ہو، مکے میں گھوم رہے ہو، حالانکہ تم نے صابیوں کو پناہ دیا ہوا ہے، مدینے میں ہمارے دشمنوں کو پناہ دیا ہوا ہے،
وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ، تم ان کی مدد بھی کر رہے ہو، اعانت بھی کر رہے ہو۔ اما واللہ لولا انک مع ابی صفوان ما رجعت الى اہلک سالما، خدا کی قسم اگر تو امیہ ابن خلف کا مہمان نہ ہوتا تو تو واپس نہ جا سکتا۔ یہ بات کس نے کر دی؟ ابو جہل نے کر دی حضرت سعد ابن معاذ کہ بھائی تم یہاں طواف کر رہے ہو حالانکہ تم نے ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے مدینہ میں۔ تو حضرت سعد نے آگے سے کہا ورفع صوتہ علیہ، اس نے بھی خوب زور سے کہا، آواز بلند کر کے کہا اما واللہ لئن منعتنی ھذا لأمنعنک ما هو اشد علیک منہ، خدا کی قسم آج اگر تم مجھے مکے میں طواف کرنے سے روکو گے تو میں تیرا راستہ روکوں گا، مدینہ سے تیرا راستہ شام کا، تجارت کا، آنے جانے کا ہے، کل تو پھر وہاں بھی نہیں جا سکے گا۔ اب امیہ ڈر گیا کہ اس نے تو بڑا تھڑی دے دی ابو جہل کو۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا لا ترفع صوتک یا سعد، سعد اب آواز ذرا پس رکھے نا، یہ تو ابو الحکم صاحب ہے۔ ابو جہل کا کنیا ابو الحکم تھا، لوگوں کے فیصلے کرتا ہوتا تھا، اس لیے لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، یہ تو اس وادی کا سردار ہے۔ حضرت سعد نے کہا دانا عنک یا امیہ فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت سعد نے امیہ ابن خلف سے کہا ارے یہ باتیں چھوڑو، میں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے انہم قاتلوک، کہ ہم امیہ ابن خلف کو ماریں گے، قتل کریں گے۔ اب امیہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا بے مکہ، وہ ادھر آئیں گے، ادھر مجھے ماریں گے۔ کہنے لگے لا ادری، یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کہاں مجھے ماریں گے، البتہ محمد الرسول اللہ کہہ چکے ہیں کہ امیہ ابن خلف مرے گا ہمارے ہاتھ سے۔ ففزع لذلك امیہ فزعا شدیدا، امیہ ابن خلف بڑا گھبرا گیا۔ فلما رجع امیہ الی اہلہ، جب امیہ گھر آ گیا اپنی بیوی سے کہنے لگا اے ام صفوان الم ترائے، تمہیں معلوم نہیں ہے میرا جو بھائی ہے سعد، میرا جو دوست ہے سعد، اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ بیوی نے کہا کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا ان محمدا اخبرہم انہم قاتلیہ، کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ مجھے ماریں گے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ مکے میں ماریں گے؟ سعد کہتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں کہ کدھر ماریں گے تم۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا وہ شخص جو بات کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بات کرتا ہے۔ اب بات جب بدر کی آ گئی، بدر کی لڑائی کا وقت جب آیا، ابو جہل نے کہا نکلو، باقی سب لوگ نکل رہے ہیں، امیہ ابن خلف گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں نکلتا۔ اس کو تو پتہ ہے نا، اس کو پہلے اس کی بھائی حضرت سعد نے، اس کے دوست حضرت سعد نے خبر دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ ہم امیہ ابن خلف کو ماریں گے، قتل کریں گے۔ وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ابو جہل اس کے گھر گیا، فَكَرِهَ أُمَيَّةُ أَن يَخْرُجَ فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَّكَ مَتَىٰ يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِ تَخَلَّفُوا مَعَكَ، ارے تم گھر بیٹھے ہوئے ہو، جب تم نہیں نکلو گے تو لوگ کیسے نکلیں گے، نکل۔ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْلٍ حَتَّىٰ قَالَ، ابو جہل نے اس کو نہیں چھوڑا، نکال دیا۔ کہنے لگے اچھا جب تم مجھ پہ غالب آ گئے تو میں اپنے لیے کرہ قسم کا اونٹ لیتا ہوں،
پورے مکے میں جو سب سے زیادہ مضبوط تکڑا اونٹ ہو، مشرک کا عقیدہ غیر اللہ پہ ہوتا ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو اس کا عقیدہ تو اونٹ کے اوپر کہ مضبوط اونٹ کے اوپر بیٹھوں گا تو شاید مرنے سے بچ جاؤں گا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا ام صفوان مجھے خوب تیار کر لو۔ اس نے اس کو کہا ابو صفوان آپ بھول گئے ہو جو تمہیں سعد نے بات کہی ہے؟ کہنے لگا نہیں بھولا تو نہیں ہوں، میرا ارادہ آگے جانے کا نہیں ہے، تھوڑا سے لوگوں کو نکال کر آگے بھیج دوں گا پھر واپس آ جاؤں گا، راستے سے میں نے واپس آنا ہے، آگے نہیں جانا۔ اب جب نکلا گھر سے اخذ لا ينزل منزلا، جہاں اترے عقلا بعیرہ، اونٹ کو مضبوط باندھ لے کہ میں نے ادھر ہی سے واپس جانا ہے، لیکن لم یزل بذالک، یہی سلسلہ چلتا رہا، چلتے 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 اللہ نے اس کو بدر پہنچا دیا، حتی قتلہ اللہ ببدر، اللہ نے اس کو بدر پہنچایا۔ بدر جب پہنچ گیا ابو جہل بھی پہنچ گئے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، یہ سارے صنادید قریش بدر میں پہنچ گئے۔ ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر پہنچ گئے۔ کافر جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ سخت مٹی ہے وہاں ٹھہر گئے ہیں، جہاں پانی ہے وہاں ٹھہر گئے ہیں۔ اب جب محمد رسول اللہ آئے تو جو نیچے جگہ ہے وہ بھی ریتلی جگہ ہے، پانی کا بھی انتظام کوئی نہیں، ایسے میں کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ پانی بھی کوئی نہیں ہے، نیچے زمین بھی مضبوط نہیں ہے، ریت ہے۔ اللہ نے رات کو بارش عطا کری، بارش ہوئی، یہ پہلا مدد تھا مسلمانوں کے لیے، بارش ہوئی، اللہ نے ان کے قدموں کو جمایا، اب ریت پہ قدم پسلے نا، قدم جم گئے، اور پانی کا بھی انتظام ہوا، کسی نے پینا ہے، کسی نے غسل کرنا ہے، کسی نے وضو بنانا ہے، سارے وسوسے ختم ہو گئے، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چوٹی پر عارش چپرا سے بنایا گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ ہے، عمر فاروق بھی آپ کے ساتھ ہے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ ہے، یہ سارے حضرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت سعد بھی آپ کے ساتھ ہے، سعد بن ابی وقاص، اور حضرت مقداد بھی آپ کے ساتھ ہے۔ سارے صحابہ کرام نے باری باری سے تقریریں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتدا میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں درخواست ہی کرتے رہے، دعائیں ہی کرتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم رات بھر سوتے رہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی پوری رات سوئے نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کے حضور کھڑے رہے، اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اور اتنے میں مکی کے قریشیوں نے 3 بندے میدان میں اتار دیے، 3 بندے اتار کر کہنے لگے من یبارزنا، عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ 3 بندے میدان میں اترے، تلواریں لہرا کر کہنے لگے کون ہے جو ہمارے ساتھ مقابلہ کرے؟ من یبارزنا۔ 3 انصاری کود پڑے میدان میں، کہنے لگے من انتم، تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم انصاری ہیں، ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھیوں کو مدینہ منورہ میں ٹھہرایا ہے تمہارے خلاف۔ کہنے لگے لا حاجت لنا فیکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، ہم تو اپنے بھائیوں کے ساتھ جو قریشی ہیں، جو وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں تمہارے پاس، ہم نے ان سے مقابلہ کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کر، پھر آپ نے اپنے گھر سے شروع کر فرمایا قوم یا علی، قوم یا حمزہ، قوم یا عبیدہ، علی اٹھ کھڑے ہو جاؤ، علی اٹھ کھڑے ہو، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ تینوں میدان میں اترے،
حضرت حمزہ نے کہا تم اللہ اور رسول کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ مقابلہ حمزہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ علی کے ساتھ نہیں ہے، یہ مقابلہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ ہے۔ حدیث میں آ رہا ہے، ابھی آپ سنیں گے، حضرت علی اور حضرت حمزہ کے مقابلے میں جو دو بندے آئے، عتبہ اور شیبہ، کان کا امس دابر، پہلے ہی وار میں ایسا ان کو کر دیا جیسے کل گزرا ہوا دن ہوتا ہے۔ ان کو تو پہلے ہی فرصت میں، پہلے ہی وار میں ختم کر دیا۔ البتہ ولید اور حضرت عبیدہ ایک دوسرے پر وار کر کے دونوں زخمی ہو گئے۔ پھر یہ دونوں ساتھی پلٹے، اپنے ساتھی کو اٹھایا اور ولید کو انہوں نے بھی مار کے واصل جہنم کر دیا۔ بہرحال یہ واقعہ پہلے فرصت میں آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آ گئے اور دعا مانگنے لگے اللہ سے۔ اس دعا میں فرق جذبات میں فرمایا، اللہم لو اہلکت ہذہ العصابہ لم تعبد، پروردگار یہ چھوٹی سی جماعت لے کے آیا ہوں، 313 بندوں کی جماعت ہے جو روئی زمین پر اللہ اللہ کرنے والے ہیں، یا اللہ تیرے نام لینے والے ہیں۔ پروردگار آج اگر یہ جماعت ہلاک ہو جائیں، یہ جماعت ختم ہو جائیں، پروردگار تیرے نام لینے والا روئی زمین پہ نہیں رہے۔ یہ فرق جذبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگتے مانگتے جو چادر پیچھے ڈالی تھی، کندھوں کے اوپر وہ چادر بھی نیچے گر گئی۔ صدیق اکبر نے اٹھ کے چادر اٹھا کے آپ کے کندھوں پہ ڈال دیا اور پھر کہنے لگے، بس الحقت علی ربک، الحقت علی ربک، میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، آپ نے اللہ سے بہت ہی زیادہ تاکید سے مانگا ہے۔ یہ ہوتا ہے کرامتی ولی۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی ہے، پیغمبر ہو اللہ کا، اور اتنے فریاد سے، اتنے الحاح سے اللہ سے مانگے تو پھر اللہ اس کی دعا کو نہ سنے تو پھر کس کی دعا اللہ سنیں گے؟ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی ہاتھ میں لے لی اور مٹی کافروں کے منہ کی طرف، چہروں کی طرف پھینکا اور فرمایا شاہد الوجوہ، فرما دیا شاہد الوجوہ، فرما دیا۔ اور جس کے بارے میں اللہ نے آیت اتار دی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ یہ میں نے پھینکی تھی۔ اللہ فرماتا ہے پھینکنے والے آپ تھے، لیکن اس مٹی کا ہر آنکھ میں پہنچانا، فرمایا یہ میرا کام تھا۔ مٹی پھینکنا تیرا کام اور اس کا ہر آنکھ میں پہنچانا یہ میرا کام۔ چنانچہ لڑائی ہوئی، جنگ ہوا، اللہ نے کافروں کو شکست فات، اور یہ جو بڑے بڑے صنادید قریش تھے یہ وہی لوگ تھے، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر اوجری رکھی تھی، اوجری رکھی تھی، یہ وہی لوگ تھے۔ اس وقت بھی رسول اللہ نے بددعائی دی تھی حرم اور بیت اللہ میں، اللہم علیک بی جہل، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، یہ ان کا نام لے لے کے آپ نے بددعائی دی تھی۔ آج آپ بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، فریاد کریں، اللہ سے دعا کرے، یا اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ جیسے تیرے نبی نے بیت اللہ میں عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، امیہ ابن خلف، ان صنادید قریش کے لیے بددعائی دی تھی اور تو نے بدر میں سب کو مردار کر دیا، یا اللہ اسرائیل کو بھی مردار کر دے، یا اللہ اسرائیل کو بھی مردار کر دے، یا اللہ انہیں بھی تباہ و برباد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے منہوں کی طرف مٹی پھینکی۔ امیہ ابن خلف پہنچا تھا نا بدر میں، ابھی جس کا واقعہ میں سنا رہا تھا، بدر میں پہنچا تھا، حضرت بلال کی نظر پڑ گئی،
حضرت بلال کی نظر پڑ گئی، کیا کہا؟ لا نجوت ان نجا امیہ، لا نجوت ان نجا امیہ، لوگو آج اگر امیہ ابن خلف بچ جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بلال ابھی تک غلام ہے، اس کو غلامی سے نجات نہیں ملی۔ امیہ نے حضرت بلال کو بڑا ستایا تھا، حضرت بلال کو گرم ریت کے اوپر لٹانا یہ امیہ ابن خلف کا کام۔ تو حضرت بلال نے کہا آج اگر امیہ ابن خلف بچ جائیں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ بلال ابھی تک آزاد نہیں ہوا، وہ قید میں ہے، وہ غلامی میں ہے۔ اسی بخاری شریف میں ہے، حضرت سعد کہتے ہیں کہ ایک طرف تو میرے اس کے ساتھ معاہدے تھے، بھائی بندی تھی، دوستی تھی، میں چاہتا تھا کہ یہ بچ جائے، نہ مرے۔ تو ہم نے امیہ کا بیٹا لوگوں کے سامنے آگے کر دیا تاکہ حضرت بلال کی بات پوری ہو جائے، لوگ اس کے بیٹے کو مار دیں گے تو شاید امیہ ابن خلف بچ جائے، امیہ ابن خلف بچ جائے۔ لیکن لوگوں نے پہلے اس کے بیٹے کو مارا، پھر حضرت سعد کہتے ہیں وہ آ کے میرے نیچے لیٹا، میں اس کے اوپر لیٹا تاکہ بچ جائے، لیکن لوگوں نے نیچے تلواریں یوں مار مار کے امیہ ابن خلف کو مردہ کر دیا۔ اللہ جل جلالہ قرآن میں اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے اللہ نے تمہاری دعائیں سنی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشری ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ۔ رب کے سامنے فریاد ہے، کافر مشرکین نے شوشہ چھوڑا کہ ہمارے مدد کے لیے اور کافر آ رہے ہیں، شیطان نے بھی اپنا کردار ادا کر دیا، بھائی مدد کے لیے اور بندے آ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تم اور بندے بلاؤ، ہم فرشتے اتارتے ہیں۔ سبحان اللہ، تم فرشتے تم کافر بلاؤ، ہم فرشتے اتار رہے ہیں۔ پہلے 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا، بألف من الملائکہ، پھر کہنے لگے اور مدد آ رہا ہے، اللہ فرمان میں بھی اور مدد بھیج رہا ہوں، چلو 3,000 من الملائکہ، 3000 فرشتے بھیج دوں۔ اور پھر فرمایا اگر یہ اور بندے بلائیں ب5,000 من الملائکہ، ہم 5000 فرشتے بھیج دیں گے، 1000 3000 5000 فرشتے ہم بھیج دیں گے۔ اور جنگ بدر وہ جنگ ہے جس میں براہ راست فرشتوں نے بھی حصہ لیا، اور اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فرشتوں نے کبھی جنگ لڑا نہیں تھا، انسان کے مارنے مورنے کا طریقہ ان کو نہیں آ رہا تھا، اللہ نے فرمایا ان کے مارنے کا طریقہ یہ ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردن کے اوپر مارو انہیں، اور انگلیوں کے پورے ان کے جدا کر دو تاکہ کوئی اسلحہ ہاتھ میں نہ پکڑ سکے۔ جس اللہ نے جنگ بدر میں فرشتے بھیجے ہیں وہ اللہ آج بھی قادر ہے فرشتوں کے بھیجنے پر۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ فلسطین کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج دے، پروردگار غیبی مدد فرما۔ بدر میں کچھ صحابہ نے تقریریں کی، وہ تقریریں بڑی زبردست تھی، تو صحابہ کرام نے اس کو یوں محفوظ کر دیا۔ سمعت ابن مسعود یقول شہدت من المقداد ابن الاسود مشهدا لان اكون صاحبه احب الي مما عدل به۔ اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا
نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجهه وسر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر والے دن جب رسول اللہ انتہائی کرب میں تھے، انتہائی پریشانی میں تھے، اللہ سے دعائیں اور الحاح سے دعائیں مانگ رہے تھے، اتنے میں حضرت مقداد آ گئے۔ حضرت مقداد بن الاسود کھڑے ہو گئے اور انہیں خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد کہا اللہ کے نبی ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں، ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے اور ہم تو آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ حضرت مقداد نے کہا ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں، آپ قدم بڑھائیں، نقاتل عن یمینک، ہم آپ کے دائیں طرف لڑیں گے، عن شمالک، آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے بائیں کھڑے ہیں، وبین یدیک، آپ کے سامنے ہوں گے، وخلفک، آپ کے پیچھے ہوں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ جب حضرت مقداد نے یہ زبردست تقریر کی، حضرت سعد کہتے ہیں کاش یہ تقریر میں کرتا، کاش یہ تقریر میں کرتا۔ اس تقریر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کرکھلایا۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس تقریر نے آپ کے چہرے کو اشرق وجہہ وسر، آپ کے چہرے کو جگمگایا اور آپ کے چہرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدر والے دن رسول اللہ جب اپنے خیمے سے باہر آئے کیا کہنے لگے؟ اللہم انشدک عہدک ووعدک، یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے عہد کا، تیرے وعدے کا۔ اللہم ان شئت لم تعبد، پروردگار اگر تو چاہے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دے، لیکن روئی زمین پر پھر تیرے نام اور عبادت کے لیے کوئی نہیں رہے گا۔ فاخذ ابو بکر بیدہ، صدیق اکبر نے آپ کو ہاتھ سے پکڑا، کہنے لگے حسبک، بس بس آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ فخرج وهو یقول، آپ تمبو سے باہر آئے اور ساتھ فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ جماعت بہت جلد شکست خوردہ ہوگی۔ ابو جہل کو کس طرح قتل کیا گیا اس کے بارے میں یہ روایت ہے۔ عن عبد اللہ انہ اتی ابا جہل بہ رمق یوم بدر، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں بدر والے جب صف کے اندر کھڑا تھا، قتال کے صف میں نے دیکھا میرے دائیں بھی لڑکا بچہ کھڑا ہے، میرے بائیں بھی بچہ ہی کھڑا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کاش کوئی پہلوان مضبوط بندے ہوتے، میرے دائیں بائیں دونوں طرف بچے ہیں۔ اتنے میں ایک نے مجھ سے پوچھا یا عم اتعرف ابا جہل، چاچا تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ابو جہل کے ساتھ کیا کرنا ہے تم نے؟ کہنے لگے واللہ سمعت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ رسول اللہ کو برا بلا کہتا ہے۔ لئن رأیتہ، اگر میں اس کو دیکھ لوں، لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت الاعجل منا، میں اس کو دیکھوں جب تک ہم دونوں میں سے جلدی مرنے والا مر نہ جائے اس وقت تک نہ چھوڑ۔
حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میرے دل میں خوشی آ گئی ہے تو بچہ، لیکن اس کی باتیں تو بڑی زبردست ہیں۔ اتنے میں دوسری طرف جو میرا لڑکا کھڑا تھا اس نے بھی مجھے یہی کہا، تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کے ساتھ؟ اس نے بھی وہی بات کر دی۔ اتنے میں نے دیکھا یجول فی الصف، ابو جہل صفوں کے اندر یوں چھکر لگا رہا ہے، صف بندی کر رہا ہے کافروں کا۔ میں نے کہا ھذا صاحبکم، وہ تم جس ساتھی کا پوچھ رہے تھے نا تمہارا ساتھی یہ ہے۔ بس انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی، دونوں اس کے طرف اڑے، کالثقلین جیسے باز ہوتے ہیں باز کے طرح اڑ کے مار دیا ابو جہل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ما فعل ابو جہل، وہ ابو جہل نظر نہیں آتا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا۔ فانطلق ابن مسعود، حضرت ابن مسعود گئے، فوجدہ، پایا اس کو، قد ضربہ، اس کو مار دیا ہے عفراء کے دو بیٹوں نے، معاذ اور معوذ نے، وہ ٹنڈے ہونے کے قریب ہے۔ حضرت ابن مسعود نے یوں پکڑ کر کے ہلایا، کہا انت ابو جہل، تم ابو جہل ہو؟ کون ہو تم؟ ابو جہل ہو؟ وہ آگے سے کہنے لگا وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ، او کوئی بات نہیں ہے، ایک شخص کو اگر اس کا قوم مار دے تو اس پہ کون سی ایسی عیب کی بات ہے۔ بہرحال دو بچوں کے، اور پھر کہنے لگا لو غیر اکار قتلنی، کاش کوئی بڑا پہلوان مجھے مارتا نا تو اچھی بات ہوتی، بچوں کے ہاتھ سے اللہ نے مجھے مروا دیا۔ یہ ذلت کی موت تھی جو اس کی قسمت میں تھی، اپنے آپ کو بہت بڑا بناتا ہوتا تھا، لیکن کیسے ذلیل اور خوار ہوا کہ بچوں کے ہاتھ سے اللہ نے مروا دیا اس کو۔ بدر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 آدمیوں کے بارے میں حکم فرمایا جو بڑے قریشی سردار تھے، ان کی لاشیں اٹھاؤ، ایک کنواں تھا بدر کے اندر، اس کے اندر ڈال دو، خبیث مخبث، بہت گندا قسم کا کنواں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 3 دن تک رہے، سلاسل ایام۔ فلما کان ببدر اليوم الثالث، جب تیسرا دن ہو گیا، آپ نے فرمایا میری سواری لے آؤ، پالان اوپر باندھ لی، پھر چھل پڑے، صحابہ بھی ساتھ تھے، رسول اللہ جا رہے ہیں، ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے جا رہے ہیں، چلتے چلتے اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو گئے، ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، آوازیں دے رہے تھے، ان لوگوں کے نام لے رہے تھے، ان کے باپ کے نام لے رہے تھے، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اے فلانے اے فلانے اے فلانے، کیا اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا اس نے۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی، ما تکلم من اجسام لا ارواح فیہم، یہ تو ایسے جسم ہے کہ جن کے اندر روح ہی نہیں ہے تو آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، بے روح بے جانوں سے باتیں کر رہے ہیں آپ۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع ما اقول منہم، اس ذات کی قسم جس کے قدرت میں میری جان ہے،
اللہ ان کو میری باتیں ایسے سنا رہے ہیں اتنا تم بھی نہیں سنتے، تم سے زیادہ میری باتیں وہ سن رہے ہیں۔ امام قتادہ فرماتے ہیں احیاہم اللہ، اللہ نے ان کافروں کو اس کنویں کے اندر زندہ کر دیا، حتی اسمع قولہ، رسول اللہ کی باتیں، اسمعہم قولہ، رسول اللہ کی باتیں ان کو سنوا دی، توبیخا وتصغیرا ونقمتا وحسرتا وندما، تاکہ خوب پچھتائے، تاکہ خوب افسوس کرے، تاکہ خوب رسوا ہو جائے، خوب ذلیل ہو جائے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ینادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کباکب فی القلیب، اللہ کی نبی ان کو آوازیں دے رہے تھے جب ہم نے ان داموں کافروں کو قلیب بدر میں ڈال دیا۔ فما نتقوا ولو نتقوا لقالوا صدقت وکنت ذا رأی مصیبی، انہوں نے بات نہیں کی، جواب نہ دیا، اگر جواب دیتے تو کیا کہتے؟ صدقت، تیری بات بالکل سچی تھی، تیری رائے بالکل درست تھی، ہم واقعی غلطی پر تھے لیکن بات نہ کر سکتے، مردے جو تھے تو بات کیسے کرتے؟ باقی اگر انہوں نے سنا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کافر مردوں کو آپ کی باتیں سنوائی تاکہ خوب ذلیل ہو جائے، خوب رسوا ہو جائے۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر تمام غزوات کا ذکر موجود ہے۔ یہ جنگ بدر کا کچھ تذکرہ تھا جو آپ کے سامنے ہوا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جہادوں سے، بنفس نفیس آپ کی شراکت سے جہاد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے صبح تک جاری اور ساری رہے گا، جہاد جاری اور ساری رہے گا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جہاد میں بدر میں مسلمانوں کا فتح ہوا، کافر مارے گئے، احد میں آگے تذکرہ آئے گا کتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے۔ اگر ہمیشہ فتح ہی فتح ہو، فتح ہی فتح ہو، پھر تو ہر بندہ جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ امتحان اور آزمائش تو تب کہ کبھی مسلمان شہید شہادت دی۔ اللہ نے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اگر احد میں تم میں سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے، کچھ لوگ شہید ہو گئے، تو آخر اللہ نے شہادت کا درجہ بھی تو کسی کے لیے لکھا ہے نا جنت میں، اس جگہ تک بھی اللہ نے کسی کو تو پہنچانا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے اوپر انتہائی ظلم زیادتی، اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس واقعہ نے، اس اسرائیل کے ظلم نے اور بربریت نے جو فلسطین کے خلاف کر رہا ہے، سب کو انتہائی مغموم اور پریشان کر دیا ہے۔ ہم سارے وہ عاجز مسلمان ہیں، لاچار مسلمان ہیں، ہمیں عاجز مسلمان سے تعبیر اور لاچار مسلمان، کچھ کرنے کے سلسلے میں نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ جل جلالہ کے حضور دعا کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کی طرف توجہ دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں کے حق میں بددعائیاں دی ہیں، قنوت نازلہ پڑھے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ آج اگر اس جہاد میں براہ راست شریک نہیں ہو سکتے، وہاں پہنچ نہیں سکتے، تو کم از کم ان مسلمانوں کی آواز کے ساتھ آواز تو ملا سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں تو ہم دے سکتے ہیں۔ شب و روز اپنے گھروں میں تاکید کی جائے، بچے، خواتین، مرد، جوان، بوڑھے، سب اس مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور کافروں کے لیے بددعائی دیتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ ان مسلمانوں میں سے کسی نہ کسی کی دعا تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، اور ان کافروں کو اللہ اپنے کیفر کردار تک اللہ پہنچائیں گے، ان کو اللہ نیست و نابود اور تباہ و برباد کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جہاد کا جذبہ، شوق اور ذوق اللہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
اللہم صلی علی سیدنا، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد، لا الہ الا انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات، اللهم اقض حاجاتنا وامن روعاتنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا بيديك فاصرفها إلى طاعتك، فاصرفها إلى طاعتك، فاصرفها إلى طاعتك۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفرة، اللهم اخذل الكفرة واليهود والمجوس والنصارى، اللهم اخذل الكفرة واليهود والمجوس والنصارى، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ مسلمانان فلسطین کی غیبی مدد فرما دے، یا اللہ مسلمانان فلسطین کی غیبی مدد فرما دے، یا اللہ ان کے بچوں اور ان کی خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما دے، یا اللہ بوڑھوں کی حفاظت فرما دے، جوانوں کی حفاظت فرما دے، کافروں کو، اسرائیل کو، یہودیوں کو نیست و نابود اور تباہ و برباد فرما دے۔ اللہم علیک بإسرائیل وأعوانهم، اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ غیبی مدد فرما دے، یا اللہ غیبی مدد فرما دے، یا اللہ غیبی مدد فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، کافروں کو نیست و نابود اور تباہ و برباد فرما، اسرائیل اور ان کے مددگاروں کو نیست و نابود اور تباہ و برباد فرما، جو کافر ممالک اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اور اس ظلم میں ان کے ساتھ شریک ہیں، یا اللہ سب کو نیست و نابود اور تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ تو نے فرعون کو غرق کیا ہے، یا اللہ تو نے جنگ بدر میں صنادید قریش کو زیر و زبر کیا ہے، پروردگار تو نے سمود کو، یا اللہ تو نے قوم صالح کو، یا اللہ تو نے عادیوں کو، یا اللہ نے اس کو نابود کیا ہے اس روئے زمین سے۔ اسرائیل کو بھی یا اللہ مٹا دے، اسرائیل کو بھی مٹا دے، اسرائیل کو بھی مٹا دے، یا اللہ ان کو ذلیل اور خوار کر دے، مسلمانوں کی جان ہر ظالم کے ظلم سے یا اللہ بچا دے، ہر ظالم کے ظلم سے چھڑا دے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ نسألک موجبات رحمتک، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم باسمك الأعظم وكلماتك التامة، اللهم باسمك الأعظم وكلماتك التامة، اللهم باسمك الأعظم وكلماتك التامة انصر عبادك المؤمنين، انصر عبادك المؤمنين،
وانصر عبادك المؤمنین، یا اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی اور جذبہ ایمانی پیدا فرما، یا اللہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کے اندر کافروں کے مقابلے کرنے کی یا اللہ جرأت پیدا فرما دے، یا اللہ سب مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے، یا اللہ کافروں کو یا اللہ زیر و زبر اور نیست و نابود فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، 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 یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقک محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا